فیضان لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے رجسٹر میں آئندہ سال ہونے والے معاملات لکھتے ہیں۔ اسے یعنی امور تقدیر کو مقرر فرشتوں کے رجسٹروں میں ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمن فرماتے ہیں، اس شب کو لیلۃ القدر چند وجوہات سے کہتے ہیں۔ اس میں آئندہ سال کے امور مقرر کر کے ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ قدر بمعنی تقدیر یا قدر بمعنی عزت یعنی عزت والی رات۔ اس میں قدر والا قرآن پاک نازل ہوا۔ جو عبادت اس میں کی جائے اس کی قدر ہے۔ قدر بمعنی تنگی یعنی ملائکہ اس رات میں اس قدر آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ان وجہ سے اسے شب قدر یعنی قدر والی رات کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شب قدر بدلتی رہتی ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، مگر اس کے لیے کوئی ایک رات مخصوص نہیں، ہر سال ان طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21، 23، 25، 27 تو کبھی 29ویں شب بھی شب قدر ہو جایا کرتی ہے۔ شب قدر کی رات عبادت کرنے والوں کو 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، اور اس سے زیادہ کا علم اللہ جانے یا اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانے کہ کتنا ثواب ہے۔ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے حبیب کو اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا ہے شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکتے تک۔ شب قدر کس قدر اہم رات ہے کہ اس کی شان میں اللہ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ اسی سورت مبارکہ میں اللہ نے اس مبارک رات کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں۔ مفسرین کرام اسی سورہ قدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 سال کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے بتدبیر نازل کیا۔ تفسیر عاجزی میں ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی عمر کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو غم خوار امت کا مبارک دل شفقت سے بھر آیا، اور آپ رنجیدہ ہو گئے کہ میرے امتی اگر خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ کی رحمت جوش پر آئی، اور اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ اللہ اکبر! خدائے رحمان اپنے محبوب کی امت پر کس قدر مہربان ہے، اور اس نے ہم غلاموں پر ہمارے پیارے آقا کے صدقے کس قدر عظیم الشان احسان فرمایا کہ اگر شب قدر میں عبادت کر لے تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب پا لے۔ مگر آہا، ہمیں شب قدر کی قدر کہاں؟ ایک صحابہ اکرام بھی تو تھے کہ ان کی حسرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا۔ انہوں نے تو اس کی قدر بھی کی، مگر ہم ناقدروں کو تو اس کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ آہا، ہر سال ملنے والے اس عظیم الشان انعام کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار جب ماہ رمضان تشریف لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب شب قدر آتی ہے تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز رنگ کا جھنڈا
لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول ہوتے ہیں اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ معظم پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھلتے ہیں۔ وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے، اس سے سلام با مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی حاجت کے بارے میں کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے ان 4 لوگوں پر خصوص نظر کرم عطا فرمائی ہے اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا ہے۔ وہ 4 لوگ یہ ہیں: شراب کا عادی، والدین کے نافرمان، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے، آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے۔